وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 63. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے انکار کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ. یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 63. کذالک یؤفک الذین، اسی طرح بہکائے جاتے رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے دیدہ دانستہ انکار کرتے ہیں. سامعین اکرام، بنیادی طور پہ مضمون توحید کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب واحد ہے، معبود واحد ہے، الہ واحد ہے. اور گزشتہ آیت میں مضمون یہ تھا کہ جو لوگ مدہوش ہیں ان کو پھر کچھ طاقتیں الٹا دیتی ہیں. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تمہیں کون بہکا رہا ہے یا الٹا رہا ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں مضمون یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ مدہوشی کیسی ہے، کہ اس میں انسان بہک جاتا ہے یا الٹا دیا جاتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مدہوشی دنیا کی محبت ہے. انسان کو جب ظاہر کا دھوکہ لگ جائے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام، کہ انسان کو جب ظاہر کا دھوکہ لگ جائے اور یہ ایک غلط فہمی، بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جائے اور دنیا کی طرف یہ جب متوجہ ہو جاتا ہے تو حب الدنیا راس و کل خطیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. اب میں نے گزشتہ سبق میں یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ ایک مدہوشی طاری ہو جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں اپنے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پہ دنیا کی محبت کا نشہ طاری ہے، اور اس نشے کے لیے وہ ہر ناجائز کام کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور پھر ناشکری میں مشغول ہو جاتے ہیں. آج کی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے سامعین کرام، اس میں یعنی ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو مدہوش ہو جاتے ہیں، پھر بہکائے جا سکتے ہیں یا الٹے کیے جا سکتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، آج کی آیت میں مضمون یہ ہے کہ کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے دیدہ دانستہ انکار کرتے تھے. یا جہد ہے، جہد کا معنی انکار ہے، لیکن انکار کی وہ قسم ہے جو دیدہ دانستہ ہو، یعنی آپ سوچ سمجھ کے انکار کر دیں ایک حقیقت سے.
تو پھر یہ ہے کہ آپ پر یعنی آپ بہک سکتے ہیں، آپ الٹائے جا سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام مضمون بڑا واضح ہے، کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے، لفظی ترجمہ یہ ہے آیات اللہ کی بات ہو رہی ہے، آیات اللہ سے انکار۔ اب آیات اللہ کے معنی کیا ہیں سامعین کرام؟ سب سے پہلے جو ہیں سامعین کرام آیات اللہ کے معنی اس آیت میں مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں، نشانیاں دیکھ کے منزل کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک بہت مختصر میں نے بات کی ہے، نشانیاں دیکھ کر منزل کا پتہ چلتا ہے۔ اب اگر انسان نشانیاں دیکھے تو اس کو اپنی منزل کا پتہ چل سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ کھول آنکھ فضا دیکھ، زمیں دیکھ، فضا دیکھ، ایسا کچھ، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے اور نشانیاں دیکھنے کی ضرورت ہے، تو تبھی آپ منزل کی نشانی پا سکتے ہیں۔ تو آیات اللہ سے انکار۔ اب آیت اللہ جو ہے سب سے پہلے سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی جو ہے خود انسان ہے، یعنی بنیادی طور پہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، نشانی ہے انسان جو ہے، الانسان سری و انا سرہ، حدیث قدسی ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی انسان جو ہے بذات خود اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اگر آپ مزید تفصیل سننا چاہتے ہیں قرآن کی صورت میں، یہ تو میں نے حدیث آپ کو سنائی نا، اور قرآن کی آیت کی صورت میں یہ ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان کو میں اپنی آیات نشانیاں دکھا دوں گا، ان کے آفاق میں بھی اور انفس میں بھی۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا سامعین کرام کہ انسان خود اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک شاہکار ہے، انسان بذات خود جو بھی انسان ہے۔ کیونکہ جو بھی انسان، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تفریق نہیں کی تھی جب آدم کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے تھے، تو جب فرشتوں کے سامنے اس کا بیان ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اتحسب انک جرم صغیر وفیک انت العالم الاکبر، اے انسان تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایک چھوٹا سا جسم ہو لیکن تم میں ایک بہت بڑا عالم موجود ہے، وفیک انت العالم اکبر۔ تو دیکھیں نشانیوں، یہاں مضمون کیا ہے؟ کانوا بآیات اللہ یجحدون، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اگر آپ انکار کر دیں گے تو پھر دنیا کا نشہ آپ پہ چڑھ جائے گا، اور پھر آپ الٹائے بھی جا سکتے ہیں اور بہکائے بھی جا سکتے ہیں۔ سامعین کرام اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، انسان اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ ایک تو بنیادی طور پہ سامعین کرام مضمون طویل ہے لیکن آغاز میں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات، خود انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اس کی تفصیلات موجود ہیں لیکن آپ مضمون باقی خود دیکھ لیں اس میں۔ پھر یہ کائنات جو ہے، بکھری ہوئی کائنات جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اور اس میں ہے نا مضمون سورہ بقرہ میں کہ جو والذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ان کو معلوم ہوتی ہے، تو پھر وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر سامعین کرام ہر ایک چیز دیکھیں سامعین کرام، یہ آیت اللہ ہے، آپ کی جو بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ یہ چرند پرند، یہ ہوائیں،
یہ سمندر اور یہ خشکی اور تری اور یہ پہاڑ اور پھر ایک طویل سامعین کرام ہمارے ارد گرد جو ہے اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں موجود ہیں، لیکن پھر ان نشانیوں کا درجہ بھی ہے، نشانیوں کا درجہ ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو نشانیاں بتا رہا ہوں۔ یہ زمین کی مٹی سے جو مصنوعات نکل رہی ہیں، چاہے وہ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ ایک تن کا انسان، یعنی ایک تن کا بنانے میں انسان قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تن کا کیا چیز ہے؟ چے جائے بھنڈی، مولی اور سبزی، یہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں کہ مٹی سے آپ، یہ ساری نشانیاں ہیں سامعین کرام۔ یہ دیکھیں، یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، اور یہاں جو ہے اس قسم کی آیت دیکھیں، اس کا بھی اپنا ایک جگہ ہے اور ایک مطلب ہے۔ دوزخ کے کنارے جب دوزخی کھڑے کیے جائیں گے نا، تو وہ ایک آرزو کریں گے، ایک افسوس کریں گے اور یہ کہیں گے لو کننا نسمع وقالوا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم عقل سے کام لے لیتے یا کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے۔ تو پہلا جو تھا عقل، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو دیکھیں، یہ بے وقوفی کی ضرورت نہیں ہے سامنے کرام، میں بالکل ایک کھلی بات کہوں، یہ بے وقوفی ہے کہ ہم نہ سوچیں نہ سمجھیں اور اسی طرح زندگی گزارتے رہیں۔ اور آج میں آپ کو ضرور یہ کہوں گا، جو ہماری قومی زندگی ہے وہ ایک قسم کی ایک مدہوشی کی زندگی ہے اور بے ہوشی کی زندگی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بڑی بے وقوفی کی بات ہے، ہوش میں آنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد جو ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، آپ خود اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو۔ اب اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کیوں کی ہے۔ میں جو مرکز کائنات ہوں، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ کیا یہی کھانا پینا جو جانور کر رہے ہیں یہی ہماری زندگی ہے؟ تو ایسی بات تو نہیں ہے، ایسی بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے جو بے مقصد کام کرے۔ ہر ایک تخلیق کا ایک مقصد ہمارے سامنے ہے سامنے کرام۔ جو مجبور تخلیقات ہیں اور جو اور تخلیقات ہیں انسان کے علاوہ، ان کے مقاصد ہمارے سامنے واضح ہیں، یا ہم معلوم ہے یا نہیں معلوم، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو انسان ہے، کیا یہ باقی مخلوقات کی طرح ہے؟ نہیں، یہ تمام تخلیقات انسان کے لیے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے، اور تم جو ہے وہ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تیرا رب ہے، تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، تو کُلٌّ إِلَيْنَا، سب ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، یہ بنیادی مقصود ہے۔ اور یعنی اب جانے میں بھی پھر فرق ہے۔ کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ میں وہ مولانا روم اس کی تفصیل کرتے ہیں، کافر ذنور جلالی میں رسد، مومن ذنور جمالی میں رسد۔ کافر جو ہے وہ جلال کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، اور مومن جو ہے جمالی صورت میں اللہ تعالیٰ کے پاس لے جایا جائے گا۔ تو لیکن فرق ہے۔ تو یہ دنیا سامعین کرام، میں مختصر طور پہ آپ کو عرض کر دوں کہ یہ دنیا ہے کیا، یہ کارزار حیات، اس کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کے دیدار، اس کے قرب کی صلاحیت حاصل کرنے کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے بھی جد و جہد کی، محنت کی میرے بارے میں، میرے راستے میں، تو میں ان کو بہت سے راستے۔ تو یہ دنیا، یہ کارزار حیات کی حقیقت کیا ہے کہ
کہ یہ ایک جد و جہد کی جگہ ہے، مشقت کی جگہ ہے، محنت کی جگہ ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی کامیابی جو ہے مشقت میں ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ تو بہرحال یہ میں آیت اللہ کی میں بات کر رہا تھا سامعین کرام کہ آیت اللہ کیا ہے۔ آیت اللہ ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور وہ بکھری پڑی ہیں۔ اب یہ نشانیوں کو دیکھ کے جو آفاق کی نشانیاں ہیں آپ دیکھیں یہ کس کے لیے ہیں، آپ کی اپنی کہ میں کس کے لیے ہوں۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ اگر آپ نے یعنی سوچا سمجھا، عقل سے کام لیا، پھر کسی کی بات سنی، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے دو منزلیں ہیں، تھوڑی توجہ سامنے نکلا، آپ کے سامنے دو منزلیں ہیں، ظاہر باطن۔ ظاہر جو ہے وہ ہماری منزل نہیں بن سکتی، نہ مقصد بن سکتا ہے، یہ تو ضروریات ہے، ضرورت کبھی بھی مقصد نہیں بن سکتا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ضرورت مقصد نہیں ہو سکتی، وہ ضرورت ہے، ضرورت رہے گی۔ مثال کے طور پہ آپ گھر میں بیت الخلاء بناتے ہیں، لیٹرین بناتے ہیں، لیکن وہاں رات آپ نہیں گزارتے، اس کے لیے تو بیڈ روم ہے، وہ تو ایک جائے ضرورت ہے، جائے حاجت ہے، وہاں آپ اپنی حاجت پوری کر کے واپس اپنے بیڈ روم لوٹتے ہیں۔ تو ضرورت ہے، وہ یعنی مقصد نہیں بن سکتی۔ یہ دنیا اور ما فیہا جو ہے یہ ہماری ضروریات ہیں، ہماری زندگی یہ سب ضرورت ہے، اور پھر اس میں ہم نے بندگی کرنی ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ پر عمل کرنا ہے، اللہ کو معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب بنا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے اس کو اپنا رب تسلیم کر کے زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمیں ہماری منزل مل جائے گی، پھر ہمیں کوئی بہکا نہیں سکتا۔ یہ جملہ میں دوبارہ کہتا ہوں سامنے کرام کہ اگر آپ نے سوچ سمجھ کے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا تو اب آپ کو کوئی بہکا نہیں سکتا۔ اگر کوئی کوشش بھی کرے تو آپ بہک نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو ہوش آ گیا ہے کہ میں کون ہوں۔ آپ نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیا ہے۔ اب آپ پر کسی غیر اللہ کا جادو نہیں چلے گا، کوئی آپ کو بہکا نہیں سکتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کر دیتے ہیں، سامعین کرام آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے، کذالک یؤفک الذین، اسی طرح پہلے بھی بہک چکے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات نشانیوں سے دیدہ دانستہ انکار کرتے تھے۔ تو اس آیت کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے انکار۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے عملاً انکار کر دیا، یہ سب نشانیاں ہیں سامنے کرام، لیکن ان سے آپ نے سبق نہیں حاصل کیا، عقل سے کام نہیں لیا، تو اور پھر آپ نے کسی سننے والے کی بات پر کان نہ دھرا۔ یہ بات بھی ہے نا سامنے کرام کہ اکیلی عقل جو ہے کافی نہیں ہے، پھر اس کے لیے سننے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کی بات سننے کے لیے، اور ہدایت خداوندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کی بھی ایک مسلم حیثیت ہے سامنے کرام۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کہ ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، آج دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو بہرحال یہ جو آیت پڑھی ہے ہم سامنے، تو اس میں یہی مضمون ہے کہ اگر ہم نے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑ لیا اور یہ نشانیوں سے ایک کھیل تماشا بنا لیا، لیکن یہ دنیا جو ہے یہ یعنی یا تو آپ اس کو بامقصد استعمال کریں گے یا اس کو بے مقصد استعمال کریں گے، دونوں صورتوں میں سے ایک ہی صورت بن سکتی ہے۔ عام طور پہ ہم نے دنیا کی ظاہر زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے، اور یعنی یہ دنیا کو ہم نے ایک کھیل تماشے شغل کے طور پہ اس میں ہم رہ رہے ہیں، مزے کے لیے۔ یہ آپ جملے سنتے ہوں گے نا، مزے کرو، مزے لو، مزے کرو، اور یہ مزے کرنا، ہم نے خوب مزہ کیا، یہ مختلف جملے ہیں
آپ سنتے ہوں گے، لیکن اگر آپ نے ایک ایسا ذہن بنا لیا کہ ہم نے دنیا ہی ہماری حقیقت ہے اور دنیا ہی کی زندگی اصل ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ مدہوش ہو جائیں گے اور آپ کو الٹا دیا جائے گا۔ یہ جو بیرونی قوتیں ہیں، داخلی اور بیرونی قوتیں ہیں، یہ آپ کو الٹا دیں گی اپنے مقصود سے، کیونکہ آپ نے بنیادی طور پہ نہ سمجھا اور نہ کسی کی بات سنی، تو پھر یہ ہے کہ آپ الٹائے جائیں گے، یعنی غیر اللہ کی جو قوتیں ہیں، اس میں نفس ہے، شیطان ہے، معاشرہ ہے، آپ کے یار دوست ہیں، ماں باپ، بیوی، شوہر، یہ سب ہو سکتا ہے، یہ آپ کو الٹ دیں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے دیدہ دانستہ انکار کرتے ہیں وہ ان کو الٹا دیا جاتا ہے۔ کانوا بآیات اللہ یجحدون، یہ بات جو ہے اچھے طریقے سے سوچنی اور سمجھنی چاہیے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں سامعین کرام، اور آگے جو ہم آیت، پہلے تو میں آیت کا ترجمہ پڑھ لوں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین کو، یعنی تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنا لیا، یعنی جائے قرار رہنے کے قابل، آرام گاہ۔ والسماء بناء، اور آسمان کو مثال چھت کے بنا دیا۔ وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائی۔ فاحسن صورکم، اور بہت اچھی صورتیں بنائی۔ فاحسن صورکم وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری صورت گری کی، پس بہت اچھی صورت گری کی۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق دیا اس نے پاک صاف پاکیزہ چیزوں سے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بس بہت بابرکت ہے، بڑی برکتوں والا ہے، جو کہ رب ہے عالمین کا۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو یہ وہی اللہ تعالیٰ اپنی اس آیت میں اپنی نشانیاں بتا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ نشانیوں سے ہی، میں نے آپ کو گزشتہ آیت اللہ کا میں نے اس ضمن میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آیت اللہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جا بجا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، خود انسان اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور یہ نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ اسی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ زمین کی نشانی ہے، آسمان کی نشانی ہے، ہماری اپنی صورتوں کی نشانی ہے، ہمیں جو رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ سامعین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی نشانیاں میں نے آپ کو کہا نا، یہ بکھری پڑی ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے اور ضروری ہے، لازمی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت بیان کی ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پہ رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے۔ تو ویسے تو ہمارا معمول یہ رہا ہے، افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ قرآن کو ہم نے کتاب تلاوت بنا لیا ہے، اور قرآن کے محض تلاوت کرنے کو ہم ایک بہت بڑی سعادت تصور کرتے ہیں۔ بات یہ ہے سامعین کرام کہ قرآن کتاب تلاوت ہرگز نہیں ہے، یعنی یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس آپ اس کو پڑھ کے اور اس کو چوم کے اور پھر اس کی یعنی ورق گردانی کر کے آپ اس کو غلاف میں بن کر کے طاق نسیہ میں رکھ دیں، یہ اس لیے ہرگز نہیں ہے سامعین کرام۔ قرآن محض کتاب تلاوت نہیں ہے، اگرچہ تلاوت کا اپنا ایک ثواب ہے اور اس کی اپنی ایک جگہ ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور ہدایت جب ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے ایک ہدایت کی مثال کے طور پہ میں آپ کو اگر ایک چھوٹی سی مثال دوں تو کوئی بھی آپ بازار سے مشین لاتے ہیں، تھوڑی سی نئی ہوتی ہے، پہلے آپ نے استعمال نہیں کی ہوتی،
اور نئی ہوتی ہے، اس کے بٹن وغیرہ مختلف ہوتے ہیں اور اس پہ تو آپ اس پہ سمجھ نہیں پاتے، تو آپ یعنی یوزر مینول، پھر اس کے ساتھ ہر مشین کے ساتھ عام طور پہ ایک یوزر مینول آتا ہے، یوزر مینول یعنی استعمال کرنے کا طریقہ، تو اس میں آپ دیکھ کے، اب وہ یوزر مینول صرف یعنی اس لیے تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کی ورگردانی کر کے بس جو ہے یعنی بند کر کے رکھ دیں، یہ نہیں ہے۔ یہ قرآن جو ہے بنیادی طور پہ سامعین کرام یہ ایک یوزر مینول ہے، یعنی آپ نے زندگی گزارنی ہے، بس قرآن آپ کو بتاتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنی ہے، قرب خدا بندی، رضائے الہی حاصل کرنی ہے، تو آپ کو یہ کتاب بتاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے بتاتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ بہرحال یہ مضمون جاری ہے سامعین کرام، انشاءاللہ یہ آیت جو ہے دوبارہ پڑھیں گے اگلے درس میں۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذالک یؤفک الذین بآیات اللہ کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ ترجمہ سنا دیں، کذالک یؤفک الذین، اسی طرح الٹائے گئے وہ لوگ، یعنی اس سے پہلے وہ لوگ کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے انکار کرتے تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Thus are turned away those who dispute the signs of God. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔